بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، موجود ہوں یونیورسٹی آف ایگریکلچر، ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر ریسرچ پشاور میں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ شمس، جو کہ خیبر پختونخوا کمیشن آن وومن اسٹیٹس کی جو چیئرپرسن ہیں، حال ہی میں اپنا عہدہ سنبھال چکی ہیں. آج یہاں خواتین کی زراعت میں ان کی انوالومنٹ کے حوالے سے یہاں پہ ایک ایونٹ تھا. اس موقع پہ وہ ایز اے چیف گیسٹ یہاں موجود تھے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خواتین کے بنیادی مسائل کیا ہیں. میڈم، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے آپ چونکہ خواتین کے حقوق اور ان کے مسائل کے حوالے سے کمیشن کی چیئرپرسن آپ نامزد ہوئی ہیں، آپ اپنا عہدہ سنبھال چکی ہیں، تو آپ کے خیال میں خواتین کو درپیش مسائل کیا ہیں خیبر پختونخوا میں؟ جی، خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ تو میں کہوں گی کہ ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. لیڈرشپ پوزیشنس پہ ان کے رولس نہیں ہیں، اور جب تک ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو ان کی آواز کون بنے گا. سو ویری لمیٹڈ ریسورسز فار دیم. میں کہوں گی کہ صرف ایک ہی پوزیشن جو ابھی میں سنبھال رہی ہوں، ساتھ میں کچھ گنے چنے پوزیشنز ہیں، لیکن ان کو بھی اتنا باعث بنا دیا گیا ہے کہ یا تو پولیٹیکل افلیشنس ہوتی ہے اور یا آواز اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. ساتھ میں بہت سارے ایشوز ہیں ریگارڈنگ دا چائلڈ میرجز بھی ہیں، ان کی اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی ہے. دہشت گردی کی جو حالات ہے، جو آج ساری ٹرائبل خواتین یہاں پہ آئی ہوئی تھی، ان کو وہ اپرچونیٹیز تو ہم دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر ہم پیس کو یا اس کو قانون کی بالادستی کو انٹیکٹ نہیں کرتے تو ان کی یہ اپرچونیٹیز میرے خیال سے ٹیمپریری ہے. اور ساتھ میں بہت ساری ایسی جو تعلیم کا فقدان ہے، یہاں اس طرح کی خواتین جو مطلب ان کو لینگویج بیریئر ہے، UN ایجنسیز آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرتی ہے، سو ریپرزنٹیشنز ان کو چاہیے ہوتی ہے. سو میرے خیال سے مطلب آپ نام لیں تو وہ مسئلہ خواتین کو درپیش ہے ہمارے اس میں. لیکن ساتھ میں کہوں گی جو ہمارے قبائلی خواتین ہیں، جو ہماری پختون بیلٹ کی خواتین ہیں، جو ہمارے KP کی کہا سے بھی بلانگ کرتی ہے، وہ ایک کانفیڈنٹ رکھتی ہے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ بھی رکھتی ہے، گھروں کو سنبھال سکتی ہے. کیونکہ میں جو کہوں گی دہشت گردی میں جو افیکٹیز ہمارے بنے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جہاں گھر صرف خواتین ہی چلا رہی ہے، یا تو ہمارے جو میل کاؤنٹر پارٹ ہے وہ زخمی ہو کے یا ڈسیبل بن گئے ہیں، یا ان کی شہادت ہو گئی ہے. سو میں بھی ان میں سے، میرا بھی ایک ایگزامپل ہے. اور میرا اپنا گھر میری والدہ صاحبہ چلاتی تھی، ہم سب کو بڑا کیا. سو ان میں پوٹینشیل ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن ساتھ میں ان کو چیلنجز بھی بہت زیادہ ہے. میڈم، آپ جس کمیشن کو آپ لیڈ کر رہی ہیں، تو آپ کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ آپ کے بنیادی ٹارگٹس کیا ہیں کہ آپ نے خواتین کو کن شعبوں میں اور کس انداز میں آپ نے خواتین کو آپ نے آگے آنے کے مواقع فراہم کرنا ہے، یا ان کے لیے وہ مواقع فراہم کرانے کے لیے اداروں سے، گورنمنٹ سے اور دیگر جو انسٹیٹیوشن سے ان کے ساتھ آپ نے وہ کرنا ہے؟ دیکھیے، کمیشن ایک پالیسی ریکمینڈڈ باڈی ہے. ہم پالیسیز پہ کام کریں گے، اور جو ادارے آلریڈی بنے ہوئے ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہے KP کی پروونشل، ہم ان کو ایک جنڈر لینس سے دیکھیں گے اور ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، مانیٹرنگ کریں گے کہ آپ کے جو منصوبے بن رہے ہیں اس میں خواتین کے لیے کیا ہے. مین رول ہمارا سروس ڈلیوری کا نہیں ہے، ہم ڈائریکٹلی خواتین کو بینیفٹ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے جو قانون سازی کرنی ہے اور قانون سازی بنانی ہے، جو ڈرافٹ کرنی ہے، ان پہ ریسرچ بیس کا جو کام ہے صوبائی حکومت کے ساتھ، وہ ہمارا ہے. اور پھر ہم ان کو ریکمینڈ کریں گے فار دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کہ آپ ان پالیسیز کو آگے لے کے جا کے اسمبلی سے اپروو کر پائے. اور پھر امپلیمنٹیشن میں بھی ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو قانون سازی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے قانون بنے ہیں جو ابھی تک امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئے. میڈم، آپ ایک سیاسی پارٹی سے آپ بلانگ کرتی ہیں، آپ ان کا تعلق تھا، آپ ان کے بڑے ایکٹیو آپ کارکن رہی ہے. آپ آج خود ایک پوزیشن میں ہیں، لیکن اگر حکومت کو ہم دیکھیں، پروونشل گورنمنٹ میں پچھلے ٹینیور میں بھی اور اس ٹینیور میں بھی صوبائی کیبنٹ میں کوئی خاتون وزیر نہ ہونا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، مینڈیٹ ہمارا تھا، تقریباً ہماری کچھ 22 خواتین نے آنا تھا یہاں پہ، کچھ 8 خواتین ہماری نیشنل اسمبلی پہ آنا تھا، ان کو میرا اپنا نام نیشنل اسمبلی کے تھا. اس طرح سے پنجاب سے ہماری بہت ساری خواتین آنی تھی. ہماری لیڈرشپ بالکل ایکول اپرچونیٹیز دینا چاہتی ہے، لیکن آپ کے مینڈیٹ پہ اگر چوری ڈاکہ ڈالا جائے، سو میں کہوں گی کہ وہ اپرچونیٹیز تو سب سے پہلے جو اسمبلی میں ہم نے اپنا آواز اٹھانا تھا اور پبلک مینڈیٹ کے مطابق اٹھانا تھا. پوزیشن کی بہنوں کو بالکل سیٹس مل گئی ہے، لیکن وہ پبلک مینڈیٹ میں نہیں آئی. وہ پبلک مینڈیٹ کا آواز اجاگر نہیں کر سکتی. ڈیفینیٹلی وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا اجاگر کریں گی. اور ساتھ میں کیبنٹ کی جو بات ہے، میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ ایک نہیں 2 خواتین ہماری کیبنٹ میں ہونی چاہیے. ہم 50% پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور لیڈرشپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم ہم چیزوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، اجاگر بھی کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ اس بات پہ سپورٹ کریں گے ہمیں. سمیرہ شمس صاحبہ، آپ خواتین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے، کہ وہ جو کمیشن کا جو ایک ادارہ ہے، کہ یہ کمیشن کا دفتر خواتین کے لیے کس قدر معاون ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کمیشن سے خواتین جو خیبر پختونخوا کی طول و عرض میں جو خواتین جو رہتی ہیں دیہاتی علاقوں میں یا شہری علاقوں میں، وہ اپنے مسائل کے حوالے سے کمیشن سے کس طرح وہ استفادہ کر سکتی ہیں؟
देखिए वो अपने मसाइल हमें बता सकती है। अभी हमारा जो फर्स्ट चैलेंजिंग टास्क है, कमीशन की डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हमने बनानी है। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में कमीशन की कमेटी होगी, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन्स होगी, सो उनके साथ वो कोलैबोरेट कर सकती है और अपने मसाइल बता सकती है और उन मसाइल को हम पॉलिसी लेवल पे उजागर कर सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया कि सर्विस डिलीवरी हमारा काम नहीं है, वो अगर हमसे आके कुछ मांगती है तो वो उस पे हम उनको हेल्प आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो मसाइल उजागर करती है, उस मसाइल को हम पॉलिसी लेवल पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर सुमेरा शम्स साहिबा के खैबर पख्तूनख्वा कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन का जो चेयरपर्सन का हुदा संभालने से ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि ख़वातीन के मसाइल के हवाले से जो मसाइल यहाँ पे सूबे में दरपेश थे वो सब हल होने में माविन साबित होंगी। कैमरामैन असद अली के साथ अजहर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।